علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ساری تعریفیں، بڑائیاں اور کبریائیاں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے رمضان مبارک کی بابرکت ساعتوں میں سانسیں لینے کی سعادت ہم سب کو حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ ان سانسوں کو بابرکت بنائے اور آخرت میں ان کو ہمارے لیے توشہ بنا دے۔ رمضان کا مہینہ اعمال خیر کی انجام دہی کا مہینہ ہے اور ہر طرح کی نیکیاں اس مہینے میں سمیٹی جاتی ہے۔ بطور خاص سیام کا مہینہ ہے اور قیام کا مہینہ بھی ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے اور سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کرنے کا بھی مہینہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مشہور حدیث ہے، کہتے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخاوت کرنے والے تھے، یعنی لٹانے والے، فیاضی کرنے والے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ، عام دنوں میں بھی آپ کی سخاوت ہوتی تھی اور سب سے بڑھ کر آپ سخی ہوتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں بطور خاص آپ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔ حین یلقاہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، جبکہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوتی، اور کہتے ہیں کہ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، اور جبریل کی یہ جو ملاقات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ہر رات کو ہوتی تھی۔ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ قرآن کا مدارسہ کرتے تھے، دور فرمایا کرتے تھے۔ کہتے کہ فَلَرَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی بڑھ کر خیر کی سخاوت کرنے والے ہوتے تھے۔ تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت سے موٹے طور پر جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں خوب سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے، اور روایت پر غور کریں گے تو جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس سخاوت کے پیچھے کچھ چیزیں تھیں۔ تو ان میں سے ایک چیز ہے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات، اور اس بنیاد پر علماء یہ کہتے ہیں کہ صاحب خیر، صاحب صلاح، نیک اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ کیوں؟ تو اس لیے کہ ان کی صحبت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور خیر کے
کاموں کا جذبہ بڑھتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام خیر کے داعی ہے، مناد ہیں، صاحب خیر ہیں، بلائی والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی صحبت کا اثر ہو رہا ہے۔ جبکہ دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ باتیں کس قسم کی ہوگی؟ دنیا کی ہوگی۔ مال خرچ کرنے کے حوالے سے بھی اگر گفتگو ہو تو کس حوالے سے گفتگو ہوگی؟ کیا کھایا جا رہا ہے، کیا پیا جا رہا ہے، افطار کیسا چل رہا ہے، سحری میں کیا انتظامات ہیں، اور اس سال شاپنگ وغیرہ کیا ارادہ ہے، کیا کرنا وغیرہ، اس قسم کی باتیں ہوں گی۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جو ادھر کی نہیں بلکہ ادھر کی بات کریں، ادھر کی یاد دلائے، اور وہاں کے لیے کیا ہو رہا ہے اس قسم کی باتیں ہو۔ تو ایک تو جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات حاصل ہے، اس بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ تو قرآن پڑھ رہے ہیں، اور مدارسہ کا لفظ ہے، مدارسہ کا لفظ صرف لفظی تلاوت کے لیے نہیں ہے، بلکہ تلاوت بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے۔ اور اصل جو چیز ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ یہ دیکھ کر نہیں ہوتا تھا بلکہ حفظ کی بنیاد پر ہوتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حفظ کا بھی اعادہ فرماتے تھے، اور تدبر کی تجدید بھی ہوتی تھی، تدبر کی بھی، غور و فکر کی بھی تجدید ہوتی تھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو اس کا فائدہ کیا نکلتا تھا؟ تو قرآن مجید تو سمجھاتا ہے کہ جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، نہیں کرو گے تو یہ پچھتاوے اور حسرت کا سامان ہوگا وغیرہ، اس قسم کے مضامین بہت سارے ہیں۔ تو جب آدمی پڑھے گا ظاہر سی بات ہے کہ متاثر ہوگا، اور جب متاثر ہوگا تو پھر نیک طینت ہے، خیر کا جذبہ رکھنے والا ہے، تو وہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے کام میں آگے بڑھتے تھے، اور بہت تیزی آ جایا کرتی تھی، بے تحاشا تیزی آ جایا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا یہ اسلامی تعلیمات کا ایک بہت ہی اہم حصہ ہے، بہت ہی اہم حصہ۔ ہم کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں، تو 5 ارکانوں میں سے تیسرے نمبر پر جو رکن ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا ہے، تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے اس کو۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے تو جو بات ہمارے سامنے آتی وہ یہ کہ قرآن جہاں کہتا ہے نماز قائم کرو، وہی یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دو۔ قرآن کہتا ہے کہ نماز کا قیام تمہاری طرف سے ہونا چاہیے، اقامت صلاۃ ہونی چاہیے، وہی یہ کہتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نماز قائم کرنے والوں کا یہ بھی شیوا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے۔ تو اسلام نے اس کو ایک بڑی عبادت کی حیثیت دی، اور اسلام کے بنیادی ارکان میں اس کو شامل کر دیا۔ بنیادی ارکان میں کیوں شامل کیا گیا ہے؟ اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کی حکمتیں کیا ہے؟ مال خرچ کرنا چاہیے۔ تو ایک بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا کو مومن کے لیے آرزوؤں کا مرکز نہیں بنایا کہ یہاں خواب دیکھے جائیں اور خوابوں کی تعبیر کی سوچی جائے، یہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ تو ادھر کی سوچی جائے، خواب ادھر کا دیکھا جائے، اور اس خواب کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں بھی مددگار ہو سکتی ہے نا، ان چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو وہ جو ادھر کا خواب ہے نا، وہ خواب اچھا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی برابر اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ صدقے کے سائے میں، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو کیا کر دے گا؟ اس کے لیے سائے میں تبدیل کر دے گا، پریشانی کی گھڑی میں۔ کہا کہ اس وقت تک جب تک کہ فیصلہ نہیں کر دیا، حتی یقضی بین العباد، جب تک کہ لوگوں کے درمیان۔ تو یہ ہے، اور پھر رفع درجات کی بلندی ہے۔
آدمی فطری طور پر مال کا حریص پیدا ہوا ہے، فطری طور پر مال اس کے پاس آئے تو اور آئے اور آئے کا یہ سلسلہ چلتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم آپس میں مقابلہ کرتے رہتے ہو، کیا میں آگے میں آگے، میرے پاس زیادہ، میرے پاس بڑھ کر، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور اسی گھن چکر میں تم الجھے رہتے ہو۔ یہی بات تم کو غافل کیے رکھتی ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کر لیتے ہو، قبر میں پہنچ جاتے ہو۔ تو یہ جو مال کی محبت ہے سینے میں خوب خوب ڈال دی گئی ہے، اللہ نے مال خرچ کرنے کو کہہ کر علاج کیا اس محبت کا کہ نکالتے رہنا، تاکہ مال کی حیثیت تم پر واضح ہوتی رہے، اور مال کی جو محبت ہے نا، اور اس محبت کی بنیاد پر آدمی کے اندر حرص، بیجا خواہشیں اور بخل وغیرہ کی جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہے نا، ان کیفیتوں سے انسان کیا علاج ہو جائے، تو کیفیتوں سے کا علاج ہو جائے، بخل سے، حرص سے، غلط طور پر مال حاصل کرنے کا علاج زکوٰۃ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا تو بہت سارے امور میں لوگوں کے درمیان اللہ نے فرق رکھا ہے، یعنی کسی کو کچھ دیا تو دوسرے کو نہیں دیا، کسی کو کوئی چیز عطا کی گئی تو دوسرے کو اس سے محروم کر دیا گیا۔ تو جس طرح دیگر بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے، اسی طرح مال کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے مال کو تنگ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے۔ تو تقاضا یہ وابستہ کر دیا گیا کہ جن کو دیا ہے اللہ نے، ان کی آزمائش ہے مال کے حوالے سے، اور ان کو اپنی اس آزمائش میں کھڑا اترنا چاہیے اس طور پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہے ان پر وہ خرچ کرے۔ قارون کو قوم کے لوگوں نے سمجھایا تھا، کیا کہا تھا؟ کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، لوگوں کے ساتھ احسان کرو، ان پر مال خرچ کرو، اللہ نے تم کو جس طرح اپنے احسان سے نوازا ہے نا، اسی طرح تمہیں اپنے ساتھیوں، اپنے بھائیوں اور انسانوں پر احسان کرنا چاہیے۔ تو ایسا احسان کرو گے اللہ کا حق ادا ہوگا، اور ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ تو نظام زکوٰۃ کے بہت سارے فوائد میں یہ فائدہ ہے کہ ایک طرف آدمی دینے والا جو ہے نا، اس کے سینے کی حفاظت بخل سے ہوتی ہے، مال کی محبت سے ہوتی ہے، حرص سے ہوتی ہے۔ تو جس کو دیا جائے، جس پر خرچ کیا جائے، اس کے سینے سے کینہ، عداوت، بغض، نفرت وغیرہ یہ جو جذبات ہوتے ہیں نا، وہ ختم ہوتے ہیں۔ خرچ کریں گے کسی پر تو انسان کی یہ بھی فطرت ہے کہ جو اس کو دے اس کا ممنون ہوتا ہے اور اس کا احسان مانتا ہے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے، نہیں میرا ہے تو میرا ہے، میرا ہے تو میرے پاس ہی رہے گا، اگر ان کو دینا ہوتا تو اللہ ہی کو دے دینا تھا، یہ کافرانہ نظریہ مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم ایسے لوگوں کو کیوں دیں کہ جن کو اللہ ہی نے محروم کر دیا ہے، تو اگر ان کو دینا ہوتا تو اللہ ہی دے دیتا تھا۔ تو اس قسم کی سوچ کے ساتھ جب جیئیں گے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو ایک تو آپس میں عداوتوں کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہے اور مصیبتیں جنم لیتی ہے۔ ایک لمبا عرصہ گزرا انسانیت پر کہ کمیونزم ایک مصیبت بن کے مسلط رہا، لوٹ مار، کسوٹ، جائیداد پر قبضے، جھنڈا گاڑ دینا، کیا ہے؟ ہم غریب ہیں، ہم نچلے طبقے کے لوگ ہیں، یہ ان کے پاس بہت ہے نا تو ان کے پاس نہیں رہے گا، ہم جھنڈا گاڑیں گے اور جھنڈا گاڑ کر حق حاصل کریں گے۔ تو اس طرح خوریزیاں ہوئی اور کتنا خون بہایا گیا ہے اس کی بنیاد پر کہہ نہیں سکتے۔ جنگوں کی تاریخ میں جتنے خون بہائے گئے نا جنگوں کی تاریخ میں، اس سے کہیں زیادہ، بہت زیادہ خون یہ کمیونزم کی فکر کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں بہائے گئے۔ امیر و غریب کی کشمکش، امیر و غریب کے درمیان کی لڑائی، اس لڑائی نے انسانیت کو بہت ضرر پہنچایا ہے، بہت تکلیفیں دی ہے۔ اسلام انسانیت کا مذہب ہے، انسانیت کی حفاظت کرنے والا مذہب ہے۔ وہ راستہ بتلاتا ہے کہ
आपस में दूरियां पैदा नहीं हो बल्कि कुर्बत के असबाब पैदा हो। तो ये भी कुर्बत का एक सबब है कि जिनको दिया है अल्लाह ने वो क्या करें, वो समेट कर सैंत कर खजाने बनाकर नहीं रखे बल्कि खर्च करे अल्लाह के रास्ते में। इस्लाम ने इसको एक मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया और ये बात फख्र की है, बहैसियत मुसलमान हमारे लिए फख्र की है कि इस्लाम ने ज़कात का जो निजाम रखा ना उसके एक एक मसले को लोगों के लिए वाज़ेह कर दिया। एक एक मसले के लिए पूरी तफसील कुरान में और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में आपको मिलेगी। ज़कात देना चाहिए, फर्ज है, उसकी अहमियत क्या है, ज़कात नहीं देने पर क्या वईदें हैं, ये सारी बातें हमारे सामने आती रहती है। वक्त नहीं है कि हम उधर जाएंगे, हम एक दूसरे पहलू से आपके सामने गुफ्तगू करना चाहते हैं कि हमारा जो निजाम है ज़कात का पूरा साफ है, शफाफ है और हर एक चीज की वजाहत यहां कर दी गई है। वो कौन से माल हैं कि जिन पर ज़कात फर्ज होगी, कौन से माल है, कब फर्ज होगी, कितनी ज़कात की अदायगी करनी होगी और फिर जो ज़कात अदा करेंगे वो किन लोगों को देना है। तो किन अमवाल पर ज़कात फर्ज होती है उनकी वजाहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। सोना है, चांदी है, मवेशियां हैं और पैदावार, जमीनी पैदावार, ये चार बुनियादी चीजें हैं। और एक इजाफी चीज यहां ये है कि तिजारत के लिए जो माल होता है ना उस पर ज़कात अदा करनी है, उसकी भी ज़कात अदा करनी है। मोटे तौर पर हम बात रख सकते हैं आपके सामने के सोना 7.5 तोला सोने की बात होती है। अब जो तोला चल रहा है ना तो वो 7.5 के एतबार से नहीं होगा, 10 ग्राम का तोला होता है। तो इसलिए पुराना जो 12 ग्राम का तोला होता था ना उसकी बुनियाद पर उलमा क्या कहते कि 85 ग्राम सोना अगर किसी के पास है तो उस पर ज़कात फर्ज हो गई, ज़कात फर्ज हो गई। अब यहां एक सवाल लोगों के जहन में आता है कि 85 से आगे जो बढ़ेगा उस पर ज़कात देनी है या पूरे पर देनी है। मसला वादे है लेकिन ये सवाल आता है बहरहाल कि ऊपर वाले पे देना है या पूरे पे देना है। तो मुकम्मल पे देना है, पूरा 85 या उससे ज्यादा जो भी सोना है ना, क्या करना है, क्या करना है, तो सबको जोड़िए और उसको 40 से तकसीम कर दीजिए। क्या करना है, 40 से तकसीम करना है। जो हिस्सा निकलता है, हिस्सा 40 में 40वां हिस्सा जो निकलेगा ना उसको अल्लाह के रास्ते में दे देना। ये अब ये सवाल भी हमारे यहां एक मसला बन गया है और एक मुसीबत ये है कि कुछ नए मसाइल आ जाएं, कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आए कि जिनकी बुनियाद पर जरा लोगों में एक पैगाम जाए, पैगाम और वीडियो को क्या है इशाअत का मौका मिले। तो इस तरह की चीजें लोग आगे फौरी तौर पर बढ़ाने की कोशिश में रहते। मुझे कल हमारे एक भाई ने एक वीडियो भेजी है, क्या है, जेवरात पर ज़कात, क्या है, जेवरात पे ज़कात नहीं है। शेख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह, शेख इब्ने बाज रहिमहुल्लाह के फतावे पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। अब हमारे भाई ने भेजा है वीडियो का कि क्या ये भी कोई नया फितना है। तो ये उलमा के दरमियान का एक इख्तिलाफी मसाला है। इस बुनियाद पर हम ये हरगिज भी नहीं कहेंगे कि ये कोई फितना है, नऊज़ बिल्लाह। कैसे कहेंगे, उलमा के दरमियान इस मसले में इख्तिलाफ है कि ज़ेवरात पर ज़कात होगी फर्ज या नहीं होगी। लेकिन इस एतबार से फितना जरूर है कि जो इस मसले को पेश कर रहा है ना वो नुमाइंदा नहीं है। और फतवा उलमा के जो होते हैं ना, तो उलमा के फतावे को पेश करने के लिए भी क्या है, एक खास इल्मी सलाहियत और काबिलियत की जरूरत होनी जरूरी है। मकाम, हालात, उम्मत की जरूरियात वगैरह कई चीजें होती है। और फिर नुसूस तो अपनी जगह पर आई कि जिनका मुताला करना पड़ता है और उसके बाद ये फैसला करना होता है कि लोगों के दरमियान ये बात जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। नहीं फतवा आ गया ना शेख इब्ने उसैमीन रहमहुल्लाह का, हाँ सुनाएंगे लोगों को, तो सुनाएंगे वीडियो बना के और लोगों को परेशान करेंगे। अब सवाल हमारे सामने ये है कि है या नहीं है, नहीं है कह रहे ना तो छुट्टी हो गई। इंसान की तबीयत क्या है, हरीस है, माल की हिफाजत के वो बहाने ढूंढती रहती है। यहां मसला ये है लोगों के सामने
یہ سوالات آئے میرے سامنے اور میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. سونا ہے اپنے پاس, سونے کی زکات بھی ہم پر فرض ہو رہی ہے, لیکن اسکول فیس کے لیے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے, زکات لینا ہے. سوال یہی ہے اپنے سامنے. ایک آدمی کے پاس کیا ہے, سونا ہے, سونا, اس کو وہ سینت کے رکھے گا. اسکول فیس کے لیے پیسہ چاہیے نا, سونا کہاں چاہیے, یہ دماغ. تو پیسہ کدھر سے بنتا ہے, کس کو کہتے ہیں پیسہ, کس کا نام ہے, اور پیسے کی جو قیمت بنتی ہے وہ کس کی بنیاد پر, اسی سونے کی بنیاد پر ہے نا. نہیں سوچ رکھا کہ نہیں یہ الگ چیز ہے, یہ الگ چیز ہے, اس کو خرچ نہیں کرنا ہے. کس لیے, وہ یہ خزانے کے طور پر ہے. بعض لوگوں نے ذہن میں بنا رکھا ہے کہ بیٹی کی شادی ہوگی بیٹیوں کی تو وہاں خرچ کرنا ہے. یہ سب آپ کی سوچ ہے نا, ہماری سوچ کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہونے والا, اللہ کے حکم کی بنیاد پر فیصلہ ہونے والا. اور حکم ایک تو یہ ہے کہ اتنی مقدار میں کوئی چیز ہے آپ کے پاس تو آپ زکات ادا کریں گے, اور آپ زکات لے نہیں سکتے ہیں, آپ کو خرچ کرنا جب تک آپ کے پاس استطاعت ہے. ایک لقمہ منہ میں جانا چاہیے نا, لقمہ, اگر ایک لقمہ ڈالنے کا پیسہ اپنے پاس ہے نا تو پہلے وہ ڈالو پھر سوچو. میں بات آپ کے سامنے آگے چل کر رکھ رہا ہوں اس سلسلے میں, تو اس قسم کی سوچ ہے. سونا بھی ہے نا, سونا تو اس کو خرچ کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سونا تو ہے لیکن پیسہ نہیں ہے زکات ادا کرنے کے لیے. کرنا چاہیے نہیں کہ بعد میں بیچنا ہے, بیچنا ہے. اور اگر نہیں صورت بنے تو سونے کی زکات, اصل تو یہی ہے نا, سونے کی زکات سے, زکات سونے سے دینی ہے, لیکن دینی ہے, لیکن الگ الگ قسم کے خیالات لوگوں نے طے کر رکھے ہیں. اور آخر میں جو بات میں کہنے والوں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ لینے کا مزاج بنا لیا, اس بنیاد پہ سیٹ کے رکھ کے لینے کی بات ہو رہی ہے. تو اب یہ زیورات کی زکات کا مسئلہ آ گیا. یہاں بھی کیا طبیعت کے مطابق بات ہو گئی ہے کہ کہہ رہے کہ زیورات پہ کیا ہے, زکات نہیں ہے, فوراً طبیعت قبول کرتی ہے. لیکن میں مختصر طور پہ کہتا ہوں کہ بر صغیر کے جو علماء اہل حدیث ہیں ان کی اپنی جو تحقیق ہے, اور ایک بات یاد رکھیے کہ جو تحقیق مقامی علماء کی ہوتی ہے نا وہ مقامی حالات کے مطابق ہوتی ہے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے, لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اس بنیاد پر ہوتی ہے. پھر نصوص تو اپنی جگہ پر ہے ہی, اس بنیاد پر تو بر صغیر کے جو علماء اہل حدیث ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ زیورات پر زکات ہے. اور اس وقت جماعت کے ایک بہت بزرگ عالم ہیں, بہت بڑے بزرگ عالم فیضی علماء جو بڑے بڑے ہیں نا, سب کے استاذ ہیں, محفوظ الرحمان فیضی حفظہ اللہ, ان کی کتاب زیورات میں زکات, پوری کتاب انہوں نے لکھی ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے ثابت کیا کہ زیورات پر بھی زکات ہے. اور زیورات میں زکات کی بات جس حدیث سے ہمارے سامنے آتے سنن نبی داؤد وغیرہ کی ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو اس سے بھی تقویت کی بات ہے. روایت کیا ہے, ایک عورت آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی بچی ہے کہ جس کو اس نے 2 کنگن پہنا رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسرکی, کیا تجھے یہ بات پسند ہوگی, تجھے یہ بات پسند ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کنگنوں کے عوض قیامت کے دن تمہیں آگ کے کنگن پہنائے, پسند ہوگی؟ وہاں تو بات یہ کہ نکال کے دے دیا, نہ آگ نہیں چاہیے. وہ جذبہ وہاں تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زیور ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زکات ادا کر دی اس کی ہے زکات ادا؟ کہا کہ جس کی زکات ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہے, اور جس کی زکات نہیں ادا کی جائے وہ کنز ہے. کنز ہونے کا مطلب کیا, خزانہ جس کو سیت کر رکھیں گے, اور جس کے سیتنے پر کیا ہے, اللہ نے وعید سنائی ہے کہ قیامت کے دن آگ پر سونے کو چاندی کو تپایا جائے گا, پیشانی کو داغا جائے گا, پہلو کو داغا جائے گا, پیٹھ کو داغا جائے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ مَهَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ. یہ وہ خزانہ ہے آپ کا جس کو آپ سیت کرو جمع کر کے رکھتے تھے, آج مزہ چکیے خزانہ کس کو کہتے, خزانے کا مزہ. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ کنز کب نہیں ہوگا, زیور کنز کب نہیں ہوگا, یہ وعید کب نہیں آئے گی, شامل ہوگی جبکہ زکات ادا کر دی جائے. اور ہمارے یہاں زیورات کی شکل میں ہی سونا خریدنے اور رکھنے کا رواج ہے. وہ بسکٹ کی شکل میں اور فنا شکل میں, سکوں کی شکل میں, استعمال کرنے کی بھی شکل نہیں ہے اور جمع کرنے کی بھی شکل ہے. عمومی طور پر کیا ہے, تو اگر یہ فتویٰ پھیلائیں گے نا تب تو جو مزاج ہے نا بخل والا, سب کو زیورات ہی میں تبدیل کر کے پورا سیٹ کے بیٹھ جانا ہے, اور کیا بننا ہے, سانپ.
تو ادھر بنے گا سانپ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو معلوم ہے کہ سانپ بن جائے گا, وہ گلے کا توق بنے گا یہ خزانہ. تو یہ سوال آتا ہے زکات سونے پر ہے, کتنے سونے پر؟ 85. چاندی کے سلسلے میں موٹے تو 595 گرام یعنی 595 گرام. مال تجارت پر بھی زکات ہے. یہ تین چیزیں آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں, اس لیے کہ جانوروں کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے نہیں, پیداوار کی بھی مسائل نہیں ہمارے سامنے. تجارت کا جو مال ہے جس کو بیچتے ہیں اور خریدتے اور بیچتے ہیں, تو یہ جو مال ہے نا, اس مال کی کل قیمت موجودہ لگائی جائے گی, اور کل قیمت کو ہمارے پاس جو نقدی ہے, کرنسی ہے, پیسے ہیں یا سونا ہے, جوڑا جائے گا, اور پھر یہ دیکھا جائے گا کہ نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا. تو یہاں بھی کیا کریں گے, 2.5% 40 سے تقسیم کیجئے, اور جو 40واں حصہ نکل رہا نا, ایک حصہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا. تو یہ تفصیلات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دی ہیں. وقت کم ہے اس لیے آخر کی طرف چل رہا ہوں. کس مال پہ کتنا, اور پر ایک چیز یہ ایک جملے کی بات ہے کہ سال گزرنا چاہیے. یعنی کوئی مال نصاب زکات کو پہنچ رہا ہے نا, تو جیسے پہنچا ویسے ادا کرنے کی بات نہیں ہے, سال گزرنا چاہیے. مکمل 1 سال اگر آدمی مالک نصاب ہے, نصاب کا مالک ہے, تب زکات ہوگی کسی بھی مال پہ. ٹھیک ہے, کن پہ خرچ کرنا ہے, کن پہ؟ تو کن اموال پہ زکات ہے؟ اشارہ قرآن مجید میں سونا اور چاندی, پیداوار, اشارہ. لیکن تفصیل کہاں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے نا. کتنی مدت گزرے گی تو زکات واجب ہوگی, کہاں ہے یہ؟ قرآن میں نہیں ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے. لیکن کن کو دینا ہے, کن کو دینا ہے؟ تو قرآن نے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس مسئلے کو اپنے نبی کے حوالے بھی نہیں چھوڑا. ذرا غور کیجیے گا میں کیا کہنے جا رہا ہوں. اللہ نے اس مسئلے کو اپنے نبی کے بھی حوالے نہیں چھوڑا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. 8 مصارف تھے, 8 جگہ خرچ کرنے کے تھے, اللہ نے خود ہی بیان کر دیا, نبی کو بھی نہیں دیا کہ آپ طے کریں کہ کیا کیا کرنا ہے, تاکہ تان کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مطلب کی جگہ پر خرچ کر رہا ہے. کہاں خرچ کرنا اللہ نے بتا دیا. تو اللہ نے کیوں بتایا؟ تاکہ جو لینے والا ہے وہی لے, اور جس کو دینا ہے اسی کو دیا جائے. یہ بات میں خاص طور پہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. کوئی بھی فرض ہونا ہمارے ذمے, تو اس کی ادائیگی کا ایک سسٹم ہے, قرآن مجید کا دیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا دیا ہوا سسٹم کے مطابق ہی کریں گے عمل, تو اس کا ثمرہ سامنے آئے گا, اس کا فائدہ سامنے آئے گا, اس کی برکتیں سامنے آئیں گی, اور جو ثواب ملنے والا ہے اور فرض اترنے کا جو مسئلہ ہے نا وہ اترے گا, منمانی نہیں چلے گی. ہم نے اس سسٹم کو, جو بہت بابرکت سسٹم تھا, اور یہ کہنا چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے, اقتصادی اعتبار سے, مالی اعتبار سے, آپسی تعاون اور اتحاد کے اعتبار سے اس کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل تھی. ہم نے اس کو بالکل چربرا کر رکھ دیا. آدمی کیسے خرچ کرتا سمجھ ہی میں نہیں آتا. کروڑوں اربوں روپے زکات کی شکل میں امت کے نکلتے ہیں, لیکن اس کے برکات کہاں ہے؟ تو ایک آدمی پچھلے سال آپ کے پاس آیا تھا نا, کمانے والا ہے, کما سکتا ہے, محنت کر سکتا ہے, پتا چلا کہ پھر اس سال بھی آپ کے پاس پہنچا ہوا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد وغیرہ کی, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو آفت لاحق ہو جائے, آفت, پہلے تو یہ کہا کہ 3 ہی قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو سوال کرنا جائز ہے, یعنی جو کمانے والا ہے, ایسے لوگوں میں صرف 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو سوال کرنا جائز ہے, بقیہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. تو ایک وہ شخص ہے کہ جس نے کسی کی ذمہ داری لی تھی, ضمانت لے لی, لیتے ہیں نا لوگ ضمانت, میری ضمانت پہ قرض دے دو, تو اب وہ ضمانت اپنے سر آ گئی, تو کہا کہ ضمانت کی ادائیگی کے لیے لوگوں سے پوچھنا اس کے لیے جائز ہے, اور جب تک ضمانت کی ادائیگی نہیں ہو جاتی تب تک اس کے لیے سوال, جیسے ہی ادائیگی ہو جائے فَلْيُمْسِكْ, رک جائے, اب آگے نہیں بڑھنا, آگے نہیں بڑھنا. اور پھر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وہ شخص ہے کہ جس کو آفت آ گئی. آفت کیسے آتی ہے؟ دکان تھی, کاروبار چل رہا تھا,
سیلاب آ گیا, سب ڈوب گیا. دکان تھی, کاروبار چل رہا تھا, آگ لگ گئی اور آگ نے سب کچھ جلا کر کیا کر دیا, خاکستر کر دیا. دکان تھی, کاروبار چل رہا تھا, چوری اور ڈاکہ زنی کا معاملہ پیش آ گیا, پتہ چلا کہ جو کچھ تھا سب کیا لوٹ گیا وغیرہ, فسادات ہوتے ہیں, یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. تو اس قسم کی کوئی مصیبت اگر کسی کو لاحق ہو جاتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو دینا چاہیے. کب تک؟ تو یہ جو الفاظ ہیں اس پر غور کرنا ہے اور اس پر توجہ دلائی علماء نے کہ حتی یصیب قوابا من عیشہ, اس وقت تک دو جب تک کہ وہ اپنی زندگی کے گزران کا سامان نہ پالے. کیا مطلب ہے؟ اپنی بنیاد پر کھڑے ہونے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں پیدا ہو جائے. تو کھڑے ہونے کی صلاحیت پیدا کرنے کی بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. جھکا ہے جھکا رہے گا, گرا ہے گرا رہے گا, پھر اگلے سال دے کر کچھ حرکت کرنے کے لائق بنائیں گے نا, ایسا نہیں کرنا, ایسا نہیں کرنا. اور اس سلسلے میں کوتاہی اور ذمہ داری کی ادائیگی صحیح طور پر نہیں کرنے کا جو مسئلہ ہے, اس نے امت میں ایک دوسری مصیبت پیدا کر دی ہے. کیا ہے؟ روڈ, سڑکیں, گلیاں, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. کیا ہے؟ کن سے آباد ہو رہی ہے؟ کن سے؟ کون ہے یہ؟ پہچان رہے کون ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے. خبریں آتی ہیں کہ دوسروں کی طرف سے بھی رنگ روٹ تیار کیے جا رہے ہیں, چلو ان کا پیسہ لوٹو. اشارہ کر رہا ہوں میں, سمجھیے, ہے نا. دوسرے لوگوں کی طرف سے ٹوپی پہنا کے, جبہ ڈال کے یا کرتا پاجامہ پہنا کے, اور وہ جو رومال ہے نا عربی وہ پہنا کے مانگو. ہمارا جیب بہت بھاری ہو رہا ہے, جیب کیا ہے, ہلکا کر دینا, کوئی بھی آئے سامنے ڈال دینا, ذمہ داری ختم ہو جائے گی. نہ, اس طرح ختم نہ کیجیے. جو مقصد زکوٰۃ ہے نا, اس مقصد کو پورا ہونا چاہیے. کہاں خرچ کرنا ہے اس کا ہم کو یقینی طور پر پتا ہونا چاہیے, اور یہ پتا کرنے کی ذمہ داری کیا ہے, ہماری ہے. گدا گری, فقیری کا پیشہ جو ہے نا, اس کو اسلام کی طرف سے کوئی حمایت اور حوصلہ افزائی نہیں ملی ہے, بلکہ سخت باتیں کہی گئی ہے. وہ جو مانگنے کا مزاج ہے نا, اس مزاج کو ختم کرنے کی بات کی ہے. کہا کہ نہیں, یہ لالچ کی چیز ہے, مال سبز ہرا, نفس یہی چاہتا کہ آئے ملے. کہا کہ نہیں, ایسا نہیں کرنا. جو استعفاف اختیار کرے, مانگنے سے بچے نا, اللہ اس کو مانگنے سے بچاتا ہے. اور ایک اصولی بات یہ یاد رکھیے کہ جو جیسی زندگی جینا چاہے گا اللہ اس کو ویسی زندگی دیتا ہے. آدمی محنت کرے, اور یہ دینے کی بنیاد پہ ہے نا, تحقیق نہیں کرنے کی بنیاد پر دینے کا ایک جیسے تیسا مزاج بنا ہوا نا. کئی نوجوان ہیں محنت کر سکتے, اور اپنی محنتوں کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ اپنی زندگی کا سامان کر سکتے, لیکن مزاج کیا ہے, نہیں میں تو انجینئر ہوں. مثال کے دے رہا ہوں, کسی خاص شخص کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, انجینئر میں فلاں شعبے سے جڑا ہوا ہوں, اب اس شعبے میں ہم کو نوکری ملے گی تو کریں گے, ورنہ کیا کریں گے, بوجھ بنیں گے, بوجھ بنیں گے. تو امت کا یہ مزاج بنا کہ بوجھ ہی بنیں گے. کیا ہے؟ کہا کہ تم میں سے کوئی کلاڑی لے لے, کلاڑی جنگل کو جائے, جنگل کو لکڑیاں کاٹے, اپنی پیٹھ پر لا دے اور بازار میں لا کر فروخت کرے. یہ اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ ہاتھ پھیلائے, لوگ چاہے تو دے اور چاہے تو دھتکار دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوجوان آئے, دو موٹے تازے تھے. کہا کہ آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں, اگر آپ چاہے تو دے دیں گے, لیکن جو کما سکتا ہے, اپنی روزی کا انتظام کر سکتا ہے, اس کے لیے نہیں ہے یہ. ایک اور قصہ سنن نبی داؤد اور مسند احمد وغیرہ کی ہے. آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے, دیکھا کیوں گھر میں کچھ ہے, کہا کہ ایک ٹاٹ ہے, کمبل, اور ایک پیالہ ہے, کہا کہ وہی لے کے آؤ. مزاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنایا جا رہا ہے, کمانے کا مزاج, حاصل کرنے کا قوت ضائع ہوتی ہے, صلاحیت ناکارہ ہو جاتی ہے. امت کے کتنے افراد ہیں ایسے جو اسی طرح ناکارہ ہیں, اس سے امت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کسی نہ کسی نے, لیکن وہ مست سے مگن ہے کہ نہیں, وہ آئے موقع رمضان کے موقع پہ دیکھیں گے. یہ مزاج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, دو ہے نا, دو چیزیں لے کے آؤ, لے کے آگے میں یشتریہما, کون ان کو خریدے گا؟ ایک نے کہا کہ ایک درہم یا ایک دینار کی عوض. کہا کہ اور کون بڑھائے گا؟ دو. تو دو نے دینار کی عوض
दोनों चीजें एक साहबी ने खरीद ली, कहा कि ये ले लो, खर्चे का कुछ सामान रख लो घर में खाने पीने का, और बाकी एक से कुल्हाड़ी खरीद के लाना। लेके आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी लगा दी, कहा कि दिखना नहीं 15 दिन, मेहनत करना, लकड़ियां काटो बेचो। मुलाकात हुई, क्या हाल है? कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत अच्छा है, कुछ बस अंदाज भी कर लिया, जमा भी कर लिया, और जो अपने इंतजाम तक खाने पीने तो सब चल ही रहा ठीक ठाक। तो कहा कि बताओ ये अच्छा था, ये अच्छा है या हाथ फैलाना अच्छा है, लोग के सामने जरी होना अच्छा है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इजाफा करने के लिए मांगे ना, माल में बढ़ाने के लिए, तो उसको यह समझ लेना चाहिए कि वो माल नहीं बढ़ा रहा, आग बढ़ा रहा, अंगारा। चाहे तो आगे बढ़ाए उसको या कम कर ले, अपनी मर्जी। और कहा कि ला तज़ालुल मसअलतु बिअहदिकुम हत्ता यल्क़ल्लाह व लैसा फी वजही वज़अतु लहम। एक आदमी बराबर सवाल करता रहेगा लोगों से, अल्लाह से मिलेगा ना तो उसके चेहरे पर गोश्त का कोई टुकड़ा नहीं होगा, जिल्लत छा रही होगी। तो ये दो तालीमात हैं। पहली तालीम क्या है? जिनको दिया है उनको खर्च करना चाहिए, और जिनको नहीं दिया ना उनको क्या है? सब्र, कनाअत, मेहनत के जरिए से जुस्सुजू, ये मिजाज शरीयत। और इन दोनों मिजाजों की बुनियाद पर क्या कोई कौम आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी? हमको इस पहलू से सोचना चाहिए। जमाती निजाम, इज्तिमाई निजाम सारा का सारा दरहम बरहम है ना, तो कुछ भी सही नहीं होता। ये मामला भी क्या है? दिगरगू है, खराब है। अपने रिश्तेदार पता ही नहीं क्या हाल में, लेकिन दूसरी जगह सखी और दाता बने हुए। अल अकरब फल अकरब, जो करीब है उसको दीजिए पहले, फिर आगे वालों के बारे में सोचिए। जरा एक निजाम बनने की एक कोशिश होगी, बातें आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमें काम की बातों से फायदा उठाने की तौफीक फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।